اللہ کے حبیب کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہو جائے گی لیکن تم وہن کے مریض بن جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم میں دنیا کی محبت بڑھ جائے گی، زندگی بچانا، اپنا آپ بچانا، اپنا گھر بچاؤ، اپنا صوبہ بچاؤ، اپنا ملک بچاؤ، اپنی اپنی بڑھ جائے گی، دنیا کی محبت بڑھ جائے گی، وکراہیت الموت، اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے۔ صحابہ کرام میں حضرت جی یہ بیماری نہیں تھی، اس لیے وہ تھوڑے بھی تھے، دشمن ان سے کامتے تھے، دور دور سے لوگ دشمن ان کے قائدین، ان کے لیڈر کہا کرتے تھے عمر کا میرے سامنے نام نہ لیا کرو، عمر کا نام آتا ہے تو میرے کندھے کب کبانے لگتے ہیں۔ وہ موت کو جہاد کے میدانوں میں تلاش کرنے والے تھے، وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ قرآن پاک میں جس طرح روزوں کو فرض کیا گیا ہے، جس طرح باقی فرائض ہیں، ایسے اللہ نے کہا ہے کتب علیکم القتال، ایمان والو قتال کو تم پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام پہ جب قتال فرض ہوا تو انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے کیسے پیش کیے؟ بوڑھے ہوتے تھے وہ بھی میدان میں اتر آتے تھے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے سیابی تھے، جہاد کا اعلان ہوا، بیٹوں نے روکا، بابا ہم آپ کی جگہ لڑتے ہیں۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرتے اللہ کے حبیب کیا لنگڑوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی؟ میرے بیٹے مجھے جہاد کے لیے جانے سے روک رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمر بن جموح لنگڑا سیافی جہاد کے میدان میں اتر گئے، لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ موت کو تلاش کیا کرتے تھے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، جہاد کا اعلان ہوا اسی طرح اٹھے، غسل کرنے لگے۔ دل میں خیال آیا پیغام دینے والا تو کہہ رہا ہے کہ فوراً نکلو، کہیں غسل کرتے حنظلہ تجھے دیر نہ ہو جائے۔ اسی طرح نکل پڑے، جہاد کے میدان میں کود گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اگلا دن ہوا، دیکھا دشمن بھاگ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا معائنہ کر رہے تھے، معائنہ کرتے کرتے حنظلہ کا جسم پاک آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے پوچھا حنظلہ کے گھر والوں کو لاؤ۔ حنظلہ کے گھر والوں کو لایا گیا، کہا بتاؤ میرا حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا؟ کہا آپ کے حنظلہ پہ غسل فرض ہو چکا تھا، دیر سے ڈرتے ہوئے آپ کے حنظلہ نے تو غسل بھی نہیں کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی دار رونے لگے، بس یہی بات ہے، میں بھی حیران تھا، باقی بھی تو میرے شہداء پڑے ہوئے ہیں لیکن صرف میرے حنظلہ کو فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جس ماں کے پاس دو بیٹے، اس نے دونوں میدان میں اتار دیے۔ جس کے پاس ایک تھا ام حارثہ اکلوتا بیٹا، اس نے ایک ہی جہاد کے میدان میں اتار دیا۔ جس کے پاس جوان بیٹا نہیں تھا، ترمذی شریف میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے قافلے کو روانہ کر رہے ہیں، آپ نکل چکے ہیں۔ ایک عورت اپنے دودھ پیتے بیٹے کو اٹھائے مدینہ پاک سے باہر نکلی، قافلے والوں کو کہتی ہے او قافلے والوں میری بات سن کے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ واپس پلٹے، کہا کیا بات ہے؟ اس نے دودھ پیتا بیٹا میرے حبیب کے ہاتھوں میں ڈال دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ اللہ کی بندی اس بچے کا ہم کیا کریں گے، یہ تو الٹا ہم پہ بوجھ ہے۔ وہ رو پڑی، اس نے کہا یہ میں بھی جانتی ہوں، میرا بیٹا تلوار نہیں اٹھا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، لیکن آقا ساری ماؤں نے اپنے جوان بیٹے